السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کی اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 155 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جو تولوا پھر گئے منکم تم سے یوم التقى الجمعان جس دن دو جماعتیں ملیں، انما سوائے اس کے نہیں استزلہم پھسلا دیا ان کو شیطان نے ببعض ان بعض کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ اور تحقیق اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ان اللہ غفور حلیم بے شک اللہ تحمل والا ہے، بخشنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ بے شک جس دن دو فوجیں ایک دوسرے کے مد مقابل ہوئیں، اس دن جو لوگ تم میں سے پھر گئے ان کے بعض کاموں کی وجہ سے شیطان ہی نے ان کے قدموں کو لغزش دی، اور یقیناً اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے، بہت تحمل والا ہے۔ آج کی اس لیسن میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ انسان اپنی زندگی میں اللہ کے راستے سے کیوں بھٹکتا ہے۔ اللہ نے دو بہت امپورٹنٹ جنگوں کو منتخب کیا، اور منتخب کرنے کے بعد اس پہ کمنٹری کر کے یہ چاہا کہ قیامت کے دن تک کے آنے والے انسانوں کو ان جنگوں سے کچھ اسباق اخذ کرنے کو ملے۔ ایک جنگ جو کہ جیت گیا مسلمان، ایک جنگ جو ہار گئے مسلمان۔ اور جیتی ہوئی جنگ کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ ہاری ہوئی جنگ کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ ہیومن ایموشنز کو ڈیل کرتا ہے قرآن، انسان کو کی ڈفرینٹ ایموشنل سٹیٹس سے اس کو نکلنا سکھاتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ایموشنز ہیں ہمارے اندر دراصل یہ بہت سٹرونگ ہیں، بہت پاورفل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ان ایموشنز کے ساتھ ہی دنیا میں بھیجا، خوشی کے، غم کے، دکھ کے، سکھ کے، ہمت کے، ناہمتی کے، اور یہ دونوں بیلنس میں ہیں۔ خوشی کے ساتھ غم ہے، جہاں انسان ہمت کرتا ہے وہاں کبھی کبھی بے ہمت بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ایمان کے ساتھ ہی انسان بے ایمانی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ بیلنس رہتا ہے انسان کی زندگی میں، ٹھیک ہے۔ ہم کبھی کبھی بہت خوش ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہمارا دل بے وجہ اداس ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں اب ہمیں اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے، یعنی کہ آپ کے جذبات کی ٹو ڈائمینشنس ہیں۔ آپ کے جذبات میں بہت خوشی ہے، یہ رحمان کی طرف سے ہے، غم ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ آپ کے جذبات میں بہادری ہے، یہ رحمان کی طرف سے ہے، اللہ کی ودیعت ہے۔ آپ کے اندر بزدلی ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ آپ کوئی کام آپ کے اندر سخاوت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ کے اندر بخل ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ جذبات میں بے قابو ہو کر بھٹک جانا، یہ ہے شیطان کا ٹریک یا ٹریپ، جس کی وجہ سے وہ انسانوں کو اپنے پھندے یا جال میں پھنساتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے وہ اس کو ایموشنل کرتا ہے۔ ایموشنز کے ڈفرینٹ فارمز ہو سکتی ہیں، آپ کو غصہ آ سکتا ہے، آپ کو خوف محسوس ہو سکتا ہے، آپ کو کسی انسان سے بہت محبت محسوس ہو سکتی ہے۔ تو ڈفرینٹ ایموشنل سٹیٹس ہیں، اور یہی کہا جاتا ہے کہ when you are emotional، شہوت آئے، غصہ آئے، اور آپ غم زدہ ہوں، تو وہ مومنٹس ہوتے ہیں جب شیطان آپ پہ حاوی ہو سکتا ہے اور آپ کو اپنی مرضی کے راستے کی طرف لے کر جا سکتا ہے۔ اب اس ایک سٹیٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات یہاں پہ بتائی ہے۔ اب جو واضح طور پہ سچویشن کیا ہے، مسلمان، جنگ، تلواریں، وہ ساری خواہشات جو پہلے مسلمانوں کے ذہن میں تھیں، وہ بڑے بڑے بلند بانگ دعوے، اور ان سب کے بعد جب وہ واقعتاً وہ سچویشن ان کے سامنے آئی اور ایک دم سے حالات نے پلٹا کھایا،
کہ مسلمانوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ مسلمانوں نے، سب نے نہیں، عبداللہ بن جبیر بن مطعم کی جو زیر قیادت وہاں پر ایک درے پر کچھ تیر انداز متعین تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی حکم عدولی کی گئی، مشرکین نے ایک بارگی میں بیک سائڈ سے حملہ کیا، جب بیک سائڈ سے حملہ ہوا تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اب سچویشن دیکھیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ جب کوئی لیڈر نہیں رہتا تو انارکی ہو جاتی ہے، مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں نے کام کیا کرنا ہے، تو یہ کیفیت ہو گئی، کیونکہ نہ وہ مورچے رہے، نہ وہ سچویشنز رہیں، مسلمان جو تھے وہ کم ہمتی کا شکار ہو گئے، بزدلی کا شکار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ نیگیٹو ایموشنز شیطان نے آپ کی زندگی میں لایا۔ شیطان کی آپ کی زندگی میں آنے کی پھر وجہ کیا ہے؟ obviously it's you. don't blame others کہ اس نے کر دیا تھا، اس نے کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے it is you yourself are the responsible of what happened. جو کچھ بھی میدان میں ہوا آپ اس کے ذمہ دار ہیں، کسی دوسرے انسان کو بلیم نہ کریں کہ اس نے کہا اور اس نے کہا۔ تو یہاں پر بھی مسلمانوں کے کچھ اعمال تھے جس کی وجہ سے شیطان ان پہ حاوی ہوا، اور پھر اس نے ان کو کم ہمتی کی طرف، اور پھر وہ میدان جنگ سے پشت پھیر کر بھاگ گئے، اور وہ ایک کردار کا مظاہرہ کیا جو کہ اس قسم کے ایمان کے صحابہ سے ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے۔ تو اتنی سی بات ہمیں سمجھ آ گئی، ہم نے ہسٹوریکل اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیا۔ اب اس سے جو لیسن ہم نے لینا ہے، آئیے ہم اس پہ ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ the most important thing، سب سے پہلے تو شیطان جو کیچ کا روٹ ورڈ ہے، کیونکہ شیطان نے ہی ان کو ورغلایا تھا اور شیطان نے ہی ان کو غلط راستے کی طرف لے کر گیا تھا، لہذا تھوڑا سا شیطان کے لفظ کو سمجھ لیجئے۔ سب سے پہلے شیطان اسٹرانگ لانگ روپ، ڈیپ ویل، مضبوط رسی کو کہتے ہیں شیطان، اسٹرانگ لانگ روپ، بئر شیطان ڈیپ ویل، شاطن anything that is very far۔ تو اس کا مطلب پھر الرمانی نے کیا لکھا ہے؟ شاطن کا مطلب بعد ہے، یعنی دوری، ڈسٹانسڈ۔ تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا؟ شاطن جس نے اپنے جو بہت دور ہو گیا، کیونکہ کنواں چونکہ بہت گہرا ہوتا ہے، ویل سے ہی نکلا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شیطان اللہ کی، شیطان اس کا مطلب شیطان سے ہے، جس کا مطلب یہ ہو گیا کہ شیطان is distanced from Allah's blessing، اللہ کی رحمتوں سے دور اور زندگی کی خوشیوں سے محروم، یا وہ جو کہ سیدھا راستہ چھوڑ کر غلط راستے کو اختیار کرے۔ اور شیطان بمانی ایک بغاوت کے، ایک اگلی سنیک کو بھی شیطان کہا جاتا ہے، کوبرا جس طرح ہوتے ہیں نا، ہیڈ، اس کی جو ہیڈ ہوتا ہے اس کوبرا کا، یہ ہے اس کے بیسک میننگز۔ تو جب بھی کوئی شخص اللہ کے سامنے، اس کے احکامات کے سامنے اپنے جذبات سے اوور ویلمڈ ہو کر کھڑا ہو جائے گا تو اس کو شیطان کہا جائے گا۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ احادیث میں ہمیں ریکمنڈیشن کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان سے پناہ مانگو، کیونکہ جب جذبات انسان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں تو شیطان انسان کو کیپچر کر لیتا ہے۔ تو جیسا کہ یہ انسانوں، اور یہ کوئی اتنی بری نہیں بات، انسانوں کے اوپر شیطان کے حملے ہوتے ہی رہیں گے۔ وہ پتہ نہیں دن میں کتنی دفعہ آپ کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، کتنی دفعہ آپ کے دماغ میں وہ غلط وسپر کرتا ہے آپ کے کان میں آ کر۔ ایون کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے، انہوں نے غصے میں آ کر ایک انسان کا قتل کر دیا، اور پھر بعد میں ان کو اس بات پہ بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہوئی، تو انہوں نے کہا ھذا من عمل الشیطان۔ تو جو شیطان ہے، اسی طرح جب شیطان، حضرت یوسف علیہ السلام نے اینڈ پہ جب بات کی تھی کہ اپنے بھائیوں کو کہا تھا کہ تم لوگوں کو میری طرف سے کسی قسم کی کوئی تسریب نہیں ہے، گرفت نہیں ہے، مواخذہ نہیں ہے، تو اس میں بھی حضرت یوسف نے یہی کہا تھا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان بغاوت اور دوری پیدا کی۔ تو جو نیگیٹو چیزیں ہیں، جو آپ کے ایموشنز کی، جو ایموشنل سٹیٹ میں جو پازیٹیوٹی ہے،
وہ جتنا ہم اپنے قریب اندر پیدا کرتے جائیں گے اتنا ہمارے اندر کی امپروومنٹ ہوگی. اور جو نگیٹو چیزیں ہیں، اپنے ایموشنز، جذبات تو ہیں نا، غصہ بھی ہے آپ کے اندر، شہوت بھی ہے، ہوس بھی ہے، مال کی محبت بھی ہے، بس اس کو ٹیم کرتے ہوئے، اس شیطان کو دباتے ہوئے، اس کے اوپر اپنا قابو رکھتے ہوئے یہ ہم نے آگے جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ایک اصول سیٹ کیا وہ کیا تھا؟ جو کچھ بھی برا آپ کرتے ہیں وہ آپ کے کچھ غلط ایکشنز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے شیطان کو آپ کی زندگی میں آنے کا راستہ مل جاتا ہے. تو اتنی پیاری بات آج مجھے پتہ چلی نا، مثلا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کچھ بھی غلط ہوتا ہے، آپ کو کوئی شکست ملتی ہے، آپ کو کوئی ناکامی ملتی ہے، آپ کو کوئی بیماری آتی ہے، آپ کے کوئی ریلیشنز خراب ہو جاتے ہیں، آپ کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ کہ آپ نے کچھ غلط ایسا کیا تھا کہ اس کی وجہ سے شیطان کو آپ کی زندگی میں اور آپ کے ریلیشنز پہ اور آپ کی فیملی پہ اور آپ کے کاروبار پہ اور آپ کے پیسے تک رسائی ہو گئی. کچھ نہ کچھ آپ نے ایسا غلط کیا تھا. تو یہ چیز، یہی ایک کانسیپٹ ہے قرآن پاک میں کہ جو کچھ بھی غلط ہوتا ہے ہمارے ساتھ اسی وجہ سے ہوتا ہے جو ہم نے کیا ہوا ہوتا ہے. اب یہ چیز جو ہے نا، جیسا کہ مسلمانوں کو بھی یقین کامل تھا فتح کا، جب وہ میدان جنگ میں گئے تو یہ تھے کہ ہم تو جیتے ہوئے ہیں، لیکن جب وہاں پہ پہنچے تو they were perplexed, confused. یہ شکست اور ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھئی اپنے آپ کو دیکھو، جب رسول کی نافرمانی آئے گی تو پھر کیا اللہ کی رحمت آئے گی؟ پریشانیاں آپ کی زندگی میں آتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں کی وجہ سے. جب نافرمانی کی، آپ نے خود کی، اللہ کے نبی کے حکم کی عدولی کر دی، اور دیکھیں سب نے نہیں کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہماری سوسائٹی میں جو اس وقت کوئی بھی پریشانیاں ہیں، اوور آل ہماری پریشان سوسائٹی ان پریشانیوں میں مبتلا ہے. ایسی بیماریاں آ گئیں جو پہلے نہیں سنی گئی تھیں، ایسے حالات ہماری زندگیوں میں آ رہے ہیں، کوئی ایسی وبائیں پھیل رہی ہیں، ہوائیں ایسی چل رہی ہیں جس میں وائرس ہے، جس میں پولن ہے. آپ دیکھیں کہ آپ ایک صرف نا میڈیکل سائنس میں بیماریوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں جو ابھی ریسنٹلی ہم لوگوں کی سوسائٹی پہ حملہ آور ہو رہی ہیں، یہ ہوئی ہیں. یہ ایسی بیماریاں جن کا پچھلی صدیوں میں کوئی وجود ہی نہیں تھا. سوائن فلو، اس کے آپ دیکھ لیں یہ جو مچھر کے ساتھ ہوئی تھی ڈینگی فیور، وہ ایک وبائی مرض کے طور پر تھا. اس کو ڈیل کیا تو پوری دنیا ایک اپریہنشن کر رہی ہے کووڈ 19 اور 2020 گزر گیا، 2021 آ گیا. تو اس کووڈ 19 کی جو ایک اثرات ہیں، اس کی کانسیکوینسز ہیں، اس کی دنیا اکانومی پہ، ایجوکیشن کرائسس، اکانومی کا کرائسس، کاروبار تباہ، لاک ڈاؤن، پتہ نہیں کیا کچھ. تو آپ دیکھیں کہ کیا اللہ کی رحمت سے دوری کی وجہ ہم خود تو نہیں؟ جب آپ کو ایک چیز آپ چاہتے ہی نہیں، آپ کو وہ کیسے دے دی جائے؟ آپ کوالیفائی نہیں کرتے اس کے لیے، اور ایون کی کوالیفائی کرنا تو دور کی بات ہے، آپ کے دل میں اس چیز کی طلب، یہ چاہت ہی پیدا نہیں ہوتی. تو اللہ نے یہ بات ہمیں بتائی کہ انسان، یہ اصول اس دور میں بھی تھے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایون کہ وہ ان کے درمیان تھے، ان کے وجود کی برکت تھی، تو بھی مسلمانوں کو اپنے ایول کانسیکوینسز کو فیس کرنا پڑا. دو کہ اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی کا سند دے دی کہ تم کو میں نے معاف کر دیا. وہ برکت ہے اس وحی کی، اس رسول کی، اس مسلمانوں کے اندر جو ایک دم سے اس بری سچویشن میں گئے، ان میں ریپینٹنس آئی، ان میں پچھتاوا آیا، وہ اپنے آپ کو درست کیا، حالات کو تبدیل کیا، اور پھر اپنے کورس آف ایکشن کی اصلاح کی، اللہ نے معاف کر دیا. لیکن اللہ نے فرمایا کہ بہرحال اس کانسیپٹ کو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کے اوپر ہے، پھر جب ہم نے کچھ غلط کر لیا کہ وہ بغیر سزا کے ہمیں معاف کرے یا سزا دے کے معاف کرے. لیکن آپ نے جب غلط کر لیا then be ready for its consequences. اب آئیے اپنی پریکٹیکل لائف میں ایک نظر جھانک لیتے ہیں. بازاروں میں جا کر دیکھ لیں. اب ہم کہتے ہیں حکمران غلط ہیں، ہمارے ملک پہ عذاب آ گیا، مہنگائی کا طوفان ہے، اور بہت سی بیماریاں ہیں، گھروں میں بے برکتیاں ہیں، پریشانیاں ہیں. اپنے اعمال کی اصلاح کریں. رمضان شریف آنے والا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے رمضان کریم ہمارے دروازوں پر دستک دے رہا ہے. اپنے شب و روز کا ایک بیٹھ کے جائزہ لیں.
نمازیں کتنی پڑھتے ہیں، کتنے ہم اپنے معاملات میں فیئر ہیں، کتنا ہم جھوٹ سے خود کو بچاتے ہیں، ہماری جو تجارت ہے وہ کتنی کو دیانت اور امانت کی بیس پر قائم ہے۔ اور اگر جیسے کہ میری اور آپ کی فیلڈ ہے، ہم عورتیں ہیں، تو ہم اپنے گھروں میں اپنے آپ کو کیا اسلامک ڈریس کوڈ کے مطابق کور کرتے ہیں؟ کسی شادی میں جا کر دیکھ لیں، بے حیائی کا وہ طوفان آ گیا ہوا ہے آج کل کہ جس سے بچنا ممکن ہی نہیں، اور بے حیائی جب آتی ہے معاشرے میں، زناکاری عام ہو جاتی ہے، جب زناکاری عام ہو جاتی ہے تو اللہ کی رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو ایک سٹارٹ ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا، بن سور کے جانا، اپنے آپ کو بغیر دوپٹے کے لے کر پھرنا، سب ہمارے اپنے غلط اعمال ہیں، اور پھر نتیجہ پھر شیطان کا ہماری زندگی میں آنا ہے۔ تو ایک مسلمان عورت تو افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے آپ کو دکھائے کسی کو، کہ ایک مسلمان عورت کی جب فوت ہو جاتی ہے تب وہ دوپٹہ دے کر ہم اس کو دفن کرتے ہیں، کہ اس مردہ کو کس نے دیکھنا ہے کھول کے قبر میں، لیکن تب ہم اس کا ہیڈ جو ہے وہ انکور نہیں رکھتے، اس کے بال کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو کیسی زندگیاں آج کی مسلمان بچیاں گزار رہی ہیں، کالجز میں جا کے دیکھ لیں، گھروں میں دیکھ لیں، ہمارے سارے کے سارے لائف سٹائل ہی ڈیفرنٹ ہے، اور بالکل شریعت سے مخالفت میں ہے۔ تو جتنی دور وہ شریعت سے ہمارا لائف سٹائل ہے، اتنا ہی ہم اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ اس بات کو سمجھیے، قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جو تکلیفیں زندگی میں آئیں، مسلمانوں نے بہت بڑی شکست دیکھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ہلایا، غم دیا، مسلمانوں کی ایک روب بن گیا ہوا تھا بدر کے بعد وہ ختم ہو گیا، مشرکین اور منافقین کی زبانیں چلنے لگ گئیں، جو یہود تھے انہوں نے جو ہے بد عہدی کر دی، اتنی پریشانی ایک دم سے کیسے آ گئے؟ سوچیں، رسول کی نافرمانی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی زندگیوں میں پریشانیوں کے دروازے کھولتی ہے۔ تو چوائس تو پھر میری ہوئی، چوائس تو پھر آپ کی ہوئی۔ جب رسول کے راستے کو چھوڑیں گے، نولی ما تولا، تو شیطان تو دوسرا راستہ کون سا راستہ ہے؟ یہاں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، یہاں پھر شیطان کا راستہ ہے۔ تو چوائس ہماری اپنی ہے۔ وقت نہیں ہے ہمارے پاس قرآن کو پڑھنے کے لیے، اور ہمارے پاس بازاروں میں پھرنے کے لیے وقت ہے، انٹرنیٹ پہ سکرول کرنے کے لیے وقت ہے۔ تو یہ چوائس میری پیاری بہنوں آپ کی اپنی ہے۔ اصول بہرحال ہمیں قرآن میں یہاں سے مل گیا، تو اپنے اعمال کی اصلاح ہم نے خود کرنی ہے، اگر ہم نے اللہ کی رحمت سے اپنے آپ کو بہرہ یاب کرنا ہے، ورنہ پھر یا تو رحمان کی دوستی ہے یا پھر شیطان کی دوستی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔